صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم بحق اہل البیت اطہار جہاں جہاں بھی ہمارے مومن مومنات ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سبوں کو خدمت اسلام کرنے کی توفیق اخلاص کے ساتھ عنایت فرمائے. سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے، اور آپ کی خدمت میں جو رموز جو سیکریٹ قرآن کریم کے ان سوروں کے اندر میں موجود ہے وہ بیان کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. آج ہماری اور آپ کی گفتگو 9ویں مرحلے کے گزرتے ہوئے 10ویں مرحلے کے اندر میں ماشاءاللہ داخل ہو گئی، اور 10ویں مرحلے کے سلسلے سے انشاءاللہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے، جو ہمارے دوسرے اور خطبہ جو ہے وہ بیان فرمائیں گے. بس اتنا سمجھ لیجیے کہ جناب ختیجہ اس شخصیت کا نام ہے کہ کوئی بھی شخصیت اس کائنات میں اس وقت تک نہیں آتی جب تک صحیح طور کے اوپر کوئی ذریعہ نہ بن جائے. جناب زہرا کو اس کائنات میں لانے کے لیے اللہ نے جناب ختیجہ کا ذریعہ قرار دیا، ان کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا. جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کی مدد کی. ایک دوسرا یہ کہ جناب زہرا کو اس کائنات میں لانے کا ایک وسیلہ بنی. تیسری یہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی ایک واحد شادی ہے. جو بھی شادیاں رسول اللہ نے کی ہیں، چاہے وہ 9 یا اس سے زیادہ، تو کسی بھی شادی میں بارات نہیں گئی ہے. اگر بارات گئی ہے تو صرف اور صرف جناب ام المومنین جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی شادی میں گئی ہے. اور یہ اہم ترین شخصیت ہیں جن کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ہمارے دوسرے اور جو خطیب و خطبہ ہیں وہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. چونکہ ہمارا سلسلہ جو چل رہا ہے اس کو انشاءاللہ ہم کیری آن کرتے ہیں. آج ہماری گفتگو اس مرحلے کے اوپر ہے کہ جناب سورہ یونس، جناب یونس علیہ السلام کے نام سے یہ سورہ منسوب ہوا. اتنا امپورٹنٹ ہے، انس سے بنا ہے، محبت سے بنا ہے. یونس یعنی انس یعنی محبت. اب آئیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ جناب یونس علیہ السلام کے سورے کے پڑھنے کا ثواب کیا کیا ہے، تاکہ انشاءاللہ ہمارے مومنین مومنات کو جس وقت وہ پڑھیں تاکہ ان کو مزہ آئے پڑھنے میں کہ انہوں نے جناب کیا پڑھا. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورہ یونس فی کل شہرین او ثلاثہ لم یخف علیہ ان یکون من الجاہلین وکان یوم القیامہ من المقربین. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ یونس کی تلاوت کرے گا 2 مہینے میں 1 مرتبہ، اور ثلاثۃ یا 3 مہینے میں 1 مرتبہ، لم یخف علیہ ان یکون من الجاہلین، تم خوف مت کرنا اگر تم نے یہ 3 مہینے میں یا 2 مہینے میں. دیکھیے کتنا آسان کر دیا ہے اللہ نے ائمہ معصومین کے ذریعے سے کہ آپ لے لیں اس ثواب کو، آپ پیچھے نہ رہیں. جو بھی اگر پڑھے گا 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں تو وہ خوف نہ کرے کہ وہ جاہلین میں سے. جاہل یعنی کافر. قوم جاہلیت یعنی کس دور کو کہتے؟ جب اسلام کے پہلے کا جو دور تھا جس میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زندہ دفن کر دیتے تھے. اونٹ کے سلسلے میں 40 سال تک جو ریس ہوا کرتی تھی اس میں کسی نے بھڑکا دیا تو وہ جناب 40 سال تک لڑتے تھے، اور نہیں پتہ کتنے بچے کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، یتیم ہو جاتے تھے. یہ لوگ اتنے بدمزاج اور اتنے جاہل ٹائپ کے تھے. ذرا سوچیں کہ اپنی زندہ اپنے بچیوں کو دفن کر دینا افتخار کرتے تھے، باقاعدہ فخر کرتے تھے ہم نے ایسے دفن کیا زندہ بچے کو. تو ذرا سوچیں اس تمام چیزوں کو دور کس نے کیا؟ اس تمام چیزوں کو دور کیا اسلام نے. اگر اسلام نہیں آتا تو پھر ان بچوں کو بچاتا کون؟ ان بچوں کو بچایا اسلام نے، ان عورتوں کو بچایا اسلام نے، عزت دی اسلام نے. یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ تم خوف مت کرنا کہ تم جاہلوں میں سے ہوگے. جاہل سے مراد قوم جاہل، جاہلیت کا دور، یعنی کافروں میں سے نہیں ہوگے اگر تم نے 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں سورہ یونس کی تلاوت کی. وَكَانَ یوم القیامہ من المقربین. تو دوسری چیز جو بتائی ہے چھٹے امام علیہ السلام نے وہ بہت بڑی چیز ہے.
وکان یوم القیامہ، وہ ہوگا قیامت کے دن من المقربین، وہ مقربین میں سے ہوگا، قریب ترین فردوں میں سے ہوگا اللہ کی اہل بیت علیہ السلام کی۔ کیوں؟ اس دن ذرا سوچیں جس دن لوگ اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو چھپ کر بھاگیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے نام اعمال سے کچھ چیزیں ان کو دینا پڑ جائے۔ ایسے موقع کے اوپر اگر آپ نے، ہم نے سورہ یونس کی تلاوت کر لی، جب بھی آپ جاتے صبح صبح تو فوراً کسٹمر نہیں آتے، کہیں آفس میں جاتے ہیں تو فوراً کام شروع نہیں ہوتا، بہت دیر میں آتا ہے، تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنے دن بھر کو برکت میں لانے کے لیے سورہ یونس کی تلاوت کر لی۔ بہت بڑا سورہ بھی نہیں ہے، اور حروف مقطعات اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ جیسے الف لام میم، الف لام را، حام میم، یہ سب جو حروف استعمال ہوئے ہیں شروع میں، ان حروف کے سلسلے میں دو ایک جملہ آخری آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ پاس ورڈ ہیں، یہ ایسے فضول وقت نہیں ہے، یہ فضول ورڈ نہیں ہے۔ اللہ نے جو بھی استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں، اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے راز ہیں، جس میں سے جیسے سورہ یونس میں الف لام را، یہ جو استعمال ہوا ہے یہ پاس ورڈ ہے، اور جب اس کو اکٹھا کرتے ہیں جو اہل عرفان ہیں، جو اہل علم ہیں، تو اس کا بنتا ہے سب ملا کے صراط علی حق تمسکہ، علی ہی کا راستہ صرف حق کا راستہ ہے، علی ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے سے تم متمسک ہو جاؤ اور تم اس راستے سے جڑ جاؤ۔ اس کے کہتے ہیں معنی یونس انہو، یہ امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معنی یونس کے معنی کیا ہے؟ انہو کان مستانسا لربہ مغاضبا لقومہ وصار مؤنسا لقومہ بعد رجوعہ الیہم۔ کہتے ہیں کہ کلمہ یونس جو ہے وہ ان سے بنا ہے، الفت سے بنا ہے، اور جس وقت وہ نافرمانی جو ان کی قوم نے کی تھی وہ غصہ ہو کر چلے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ نے ان کی محبت و الفت جو ہے ان لوگوں کے دل میں ڈالی، جب وہ دوبارہ اپنے قوم میں واپس آئے اور سب کے سب ان سے مانوس ہو گئے، محبت کرنے کے تھے، اس لیے ان سے بنا ہے جناب یونس کا نام۔ اس کے بعد پھر خدمت میں آپ عرض کریں کہ اہم ترین معاملہ جو ہے اس سورے کا یہ ہے کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأہا وسور، اس سورے کو جو پڑھے گا اعطی من العجر، اس کا اجر کیا ملے گا، والحسنات، اور ثواب کیا ملے گا جو اس کو تلاوت کرے گا، بعدد من کذب یونس علیہ السلام وصدق بہ، جتنے لوگوں نے ان کو جھٹلایا ہے اور جتنے لوگوں نے ان کا وصدق بہ، ان کی تصدیق کی ہے، ان کا ساتھ دیا ہے، ومن کتب وجعلها فی منزل وسمی جمیع من فی الدار وکان بہم۔ کہتے ہیں کہ جو بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا تو اس کو پروردگار عالم عطا کرے گا اجر کی شکل میں، ثواب اور حسنات کی شکل میں، کس کے برابر؟ ایک مرتبہ سورہ یونس کی تلاوت کی۔ اب جتنے جناب یونس کے دوست ہیں اور دشمن ہیں، مثلاً مان لیجئے 10 کروڑ دشمن ہیں، 10 کروڑ دوست ہیں، تو دونوں کو ملا کر ہو گیا 20 کروڑ۔ ایک مرتبہ سورہ یونس کو ہم نے پڑھا، ثواب کتنا ملا؟ ثواب ملا جناب 20 کروڑ کا۔ تو خدمت میں آپ عرض کریں کہ اس کو بہترین تحفہ نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے کہ پروردگار عالم نے کتنے بہترین اپرچونٹی کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اس نعمت سے مانوس کر دیا۔ تو سورہ یونس کی تلاوت کرنے کی انشاءاللہ عادت ڈالیں، اور سورہ یونس کی تلاوت جب آپ کریں گے تو پروردگار عالم یہ نعمت آپ کو اور ہمیں عنایت کرے گا۔ دوسرے پیراگراف میں جو ہمیں اور آپ کو جو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ہم جب آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں وہ ہے دعائے کمیل۔ دعائے کمیل وہ ہے کہ جس کے اندر میں اللہ کے صفات، اللہ کے وہ عظیم ترین کوالٹیز جس کے ذریعے سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کو پہچانوایا ہے دعاؤں میں
امام مولا متقیان نے اپنے اس کائنات کے مومنین و مومنات کو اور بہت کچھ راز ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ تک جناب والا پہنچایا ہے مولا. وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نور ذات کے واسطے سے جس سے ہر شے روشن ہے. اللہ کے سبب سے اس کائنات کے تمام سسٹم جناب چل رہے ہیں، اور کچھ ہستیاں ہیں کہ جو اس کائنات کی نور ہیں، ان کے ذریعے سے اس کائنات کا نظام جناب والا چل رہا ہے. جیسے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، نور ہے، طاقت ہے، قوت ہے، جسم و جسمانیات سے وہ منزہ ہے، وہ دور ہے. تو پھر خدمت میں آپ کس کریں کہ ہم اگر اس کی معرفت حاصل کر لیں، اور معرفت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم اس کی عبادت کریں، تو وہ نور جو ہے قلب میں اتر جاتا ہے. جیسے کہ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو عبادت کرتے ہیں تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ مولا کائنات نے کہا ہے ہاں دیکھا ہے اللہ کو. اب جیسی کہا ہاں دیکھا ہے تو اس کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی. آپ نے دیکھا تو کیا وہ جسم رکھتا ہے، ہاتھ ہے اس کے، پیر ہے اس کے؟ مولا کائنات نے کہا ہاں بالکل ہم نے دیکھا ہے. کہا کیسے دیکھا آپ نے؟ تو اب مولا کائنات مسکرایا، مسکرانے کے بعد کہا ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے اللہ. جب جس وقت کبھی ضرورت پڑے، جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی ہلکانی ہو، جب چاروں طرف سے مایوسی ہو، تو ایک مرتبہ ذرا سا اپنے دل میں جھانک کر دیکھے کہ وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا رہتا ہے. تو کہ ایک دہریہ بھی آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ کیسے پہچانے اللہ کو، چونکہ جہاں پر دوست ہیں وہاں دشمن بھی ہوتے ہیں، کیسے پہچانے اللہ کو، ہم اللہ کو نہیں مانتے. تو کہا تو ایک مرتبہ کشتی پر گیا تھا؟ کہا ہاں گئے تھے، فلاں فلاں مقام پر ایک مرتبہ کشتی جو ہے وہ مجھدار میں آ گئی تھی. کہا آ گئی تھی، ڈوبنے لگی تھی. کہا پھر ایک مرتبہ تیرے دل نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی تو ہے جو بچا لے، چونکہ بیچ سمندر میں کون بچانے کے لیے آئے گا؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کوئی تو ہے جو بچا لے، جو طاقت ہے. کہاں یہ میں نے سوچا تھا. کہ وہ جو کوئی جو لفظ تو نے استعمال کیا تھا وہی اللہ کی ذات ہے کہ جو اس کائنات میں حاکم ہے اور انسانوں کو بچا لیتے ہیں. تو خدمت میں آپ کس کریں کہ عزیزان گرامی، یہ نور ہے، اور ایک نور دوسرے بھی ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا ہے. وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی ایک نور سے ہیں. اور بھی قرآن مجید بھی ارشاد قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اللہ کے طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسری چیز جو آئی ہے اس کا نام ہے نور. دو چیز آئی ہے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے آیا ہے تمہارے لیے نور، و کتاب، تو کتاب تو قرآن مجید ہے. نور کون ہے، کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ یہ نور، نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور ائمہ معصومین. کوئی بھی اسکول ہو، کالج ہو، اگر وہاں پر مثال کے طور کے اوپر سب کچھ موجود ہو، کوئی پڑھانے والا موجود نہ ہو، تو کتاب کیا کافی ہوگی؟ کتاب سے معاملہ حل ہوگا؟ نہیں. ضروری ہے کہ کتاب اگر ہو تو کوئی پڑھانے والا بھی موجود ہو، ٹیچر بھی موجود ہو. تو اب جہاں کی کتاب ہوتی ہے وہی کے لوگ پڑھانے والے. تو ابھی مثال عربی کتاب ہے تو یہ ہندی والے کیا پڑھائیں گے؟ عربی کتاب ہے تو یہ مثال کے طور کے اوپر یہ گجراتی والے کیا پڑھائیں گے؟ عربی کتاب کو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے ضروری ہے، پڑھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی جانتا ہو. اگر خاص کر کے اگر عرب اگر ہو، فارسی اگر ہے تو فارسی پڑھانے والا کوئی فارس کا ہو کہ جو جناب اس میں اندر ماسٹر ہو تو وہ پڑھائے گا. یہ کتاب کہاں سے آئی ہے؟ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو پھر اس کے پڑھانے والے بھی، معلم بھی، ٹیچر بھی ادھر سے آنا چاہیے. جن کے ٹیچر یہاں کے کسی کے شاگرد نہیں ہونا چاہیے، کسی کے اسٹوڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب ادھر سے آئی ہے، تو لہٰذا اللہ بھیجے اس کے ٹیچرز کو، اور وہ ٹیچرز ایسے ہوں کہ کبھی یہ نہ بولے کہ ہمیں یہ نہیں آتا، ہمیں وہ نہیں آتا، ہمیں یہ بتا دو، ہمیں وہ بتا دو. جبکہ اس کائنات میں جو بھی ان سے سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دے دیں، چونکہ وہ وہاں سے علم لے کر ہیں. جن کو قرآن مجید نے کہا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہ وہ ہستیاں ہیں 14 معصومین جن کو جو علم میں ہیں. علم ان کے اندر نہیں ہے، یہ علم میں ہے. مثال کے طور پر ہم کہیں
کہ گلاس جو ہے وہ بالٹی میں ہے، تو بالٹی آپ کے ذہن میں آئے گی 10 لیٹر 20 لیٹر، گلاس جو ہے وہ مثال کے طور کے اوپر ایک حوض میں ہے تو حوض آپ کی نظر میں آئے گی، مگر ہم کہیں کہ تالاب میں ہے، دریا میں، تو آپ کو دریا بھی آپ کی نظر میں، مگر ہم نے کہا کہ گلاس پانی میں ہے، نہ ہم نے دریا کہا، نہ سمندر کہا، نہ حوض کہا، نہ بالٹی کہا، نہ جگ کہا، تو اب کتنا پانی کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کتنا پانی۔ اب جتنا پانی اب تصور کر سکتے ہیں اس پانی میں یہ گلاس ہے۔ اللہ نے یہی کہا ہے اہل بیت کے لیے قرآن مجید میں، والراسخون فی العلم، یہ علم میں ہے، نہ یہ کہ علم ان کے اندر، نہ علم اس کائنات میں جو بھی ہے وہ اس میں ہے۔ اب کوئی بھی علم ہو، سمندر کا علم ہے تو اس میں ہے، آسمان کا علم ہے تو اس میں ہے، ستاروں کا علم ہے تو یہ اس میں ہے، پرندوں کا علم ہے تو یہ اس میں ہے۔ کائنات کے تمام علوم کا مرکز یہ ہستیاں ہیں 14 معصومین علیہم السلام کی ذات گرامی۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور یہ وہ ہیں جن کے پاس علم کتاب، قرآن مجید نے باقاعدہ کہا۔ اب ایسے کو لیڈر جنہوں نے مانا جس کو جناب والا سورہ بقرہ زندگی بھر یاد نہیں ہوا، کلالہ کے معنی نہیں یاد ہے، مسائل نہیں یاد ہیں، اور ان کو جناب لیڈر مان کے اب بیٹھے ہوئے ہیں۔ 80 سال کے بعد پیدا ہوا ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ۔ اب بتائیے رسول اللہ کے 80 سال کے بعد پیدا ہونے کے بعد کم سے کم 30-40 سال تو اس کو لگا ہوگا نا بھائی بڑے ہونے میں، پڑھنے میں، تو 80 اور 40 اور بڑھا دی تو 120 سال۔ 120 سال کے بعد آپ کے پاس فقہ آ رہی ہے، جو 4 فقہ آپ کے پاس ہے، فقہ حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی، 120 سال کے بعد آپ کے پاس آ رہی ہے۔ 120 سال تک کیا ہوا؟ تو پھر کیسے سیکھا، کیا سیکھا؟ ہم ائمہ معصومین رسول اللہ کے ساتھ تھے، مولا علی تھے، امام حسن تھے، امام حسین تھے، تو ہمارا سسٹم جو ہے پورا مکمل طریقے سے پرفیکٹ ان کے ساتھ ساتھ جناب والا چل رہا تھا اور چل رہا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو نورانی ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور، اسی طرح بشر وبنور وجہک الذی اضاء لہ کل شیء، اس نور ذات کے واسطے سے جس سے ہر شے روشن ہے۔ ان کا نام رکھا گیا، ان کا نور رکھا گیا، جنت روشن ہو گئی۔ امام حسین کے بہت خوبصورت ترین شے جو جنت میں ملنے والی اس کا نام ہے حور۔ کا حور کی اگر خوبصورتی اس دنیا میں دکھا دی جائے تو دنیا کی تمام خوبصورت عورتیں جناب ہیچ ہو جائیں گی، تمام دنیا کی خوبصورت عورتیں ہیچ ہو جائیں گی۔ تو ذرا سوچیں آپ کتنی خوبصورتیں ہوں گی وہ حور۔ تو اب جو اتنی خوبصورت حور ہیں وہ کہاں سے بنی؟ کہا کہ امام حسین کے نور سے بنی۔ تو امام حسین کے نور سے الحمدللہ اتنی عظیم نعمت بن سکتی ہیں، حور کی شکل میں آ سکتی ہیں۔ تو اب ذرا غور فرمائے وہ ہستیاں کیا ہوں گی جن کے نام سے حور بن رہی ہیں، اس طرف اشارہ ہے، اور اس نور ذات کے واسطے سے جس سے ہر شے روشن ہوئی ہے۔ جنت روشن ہوئی، جناب زہرا کا نام رکھا گیا، حور بن گئی، امام حسین کا نام رکھا گیا، عرش بن گیا، پیغمبر اکرم کا نام، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو انشاءاللہ ان ہستیوں کے قریب ہوئیے، اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن سے قریب ہوئیے، اہل بیت سے قریب ہوئیے۔ اسی طرح رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں تمہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں تمہارے درمیان سے گزر رہا ہوں، 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنے اہل البیت۔ اگر تم اس سے متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی، تم گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھنا کہ 2 چیزیں اگر ہوں گی تب ملاقات ہوگی میری، ورنہ پھر کالی کمرے والی سے ملاقات کرنے کے لیے خالی صرف گاتے ہی رہو، ملاقات ہونے والی نہیں ہے۔ چونکہ رسول اللہ نے کہا کہ 2 چیز ہوگی تو ملاقات کروں گا، اگر یہ 2 چیز نہیں ہوئی تو ملاقات نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر خدمت میں آپ کا عرض کروں حتیٰ یرد علی الحوض، حوض کوثر پر وارد ہوئیے گا۔ 2 چیز ہوگی تو ملاقات ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، آباد رہیے اور شاد رہیے، اور انشاءاللہ اپنے سلسلے کو آگے لے کے آگے بڑھتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔